موت کے مسافر قسط نمبر 20۔ ابو نواس نے ایک سیاہ جھنڈی فضا میں لہرائی، جس کے جواب میں جگہ جگہ سیاہ جھنڈیوں سے مخصوص اشارے ہوئے، اور عمیر کا لشکر واپس مڑ کر شہر سے باہر نکلنے لگا۔ رکن الدین پھر بولا، آپ کا لشکر تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر انہیں سستانے دیں، پھر کوچ کریں۔ میں بھی اپنے چند دستوں کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عمیر نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے کہا، یہ وقت آرام کرنے کا نہیں۔ میرے مٹھی بھر سپاہی قلعے میں محصور ہو کر بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے سپاہیوں کو مہینوں لگاتار گھوڑے کی پیٹھ پر سفر کرنے کی تربیت دے رکھی ہے۔ اس وقت جبکہ ہمارا مسکن دشمن کے حصار میں ہے، وہ مرنے کو آرام پر ترجیح دیں گے۔ رکن الدین نے بھی اپنا گھوڑا موڑ لیا، میں بھی اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عمیر نے اسے روک دیا، آپ کے ذمہ ابھی یہاں بہت کام ہے، آپ نے ابھی جنگی قیدیوں کو سنبھالنا ہے، میں اکیلا ان کرگسوں کے لیے کافی ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ صلیبی میرے آگے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ رکن الدین نے ایک اور پیشکش کی، تو پھر میرے لشکر سے اپنی ضرورت کے مطابق جتنے دستے بھی آپ مناسب سمجھیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ عمیر نے پھر انکار کر دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے کام میں لگ جائیے۔ ساتھ ہی اس نے مسافر کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، مجھے اب اجازت دیں۔ رکن الدین نے اس سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد قاضی تاج الدین سے ہاتھ ملا کر عمیر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکلا۔ اس کا لشکر وہاں پہلے ہی اس کا منتظر تھا، اور چند لمحوں بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال کے رخ پر بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ فرانس کے بادشاہ لوئی کو اس کے بھائیوں کے ساتھ منصورہ میں کاتب فخر الدین لقمان کے مکان میں رکھا گیا، اور کچھ عرصہ بعد اسے اس کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ لوئی کے دوسرے امیر و رئیس تو یورپ روانہ ہو گئے، خود لوئی اکا چلا گیا، جو ساحل فلسطین پر ایک مشہور شہر ہے، اور یہاں صلیبیوں کا اس وقت ایک بہت مضبوط قلعہ تھا۔ چونکہ شکست کی ذلت اور رسوائی کے باعث وہ وطن واپس نہ جانا چاہتا تھا، لہذا 4 سال تک وہ فلسطین میں رہ کر عیسائیوں کی قلعوں کی مرمت کر کے انہیں مضبوط کرتا رہا۔ آخر فرانس کے روسا کے ذریعے زور دینے پر وہ 4 سال کی طویل مدت کے بعد اپنی پیشانی پر شکست کا داغ لے کر فرانس چلا گیا۔ چاند اندھیری رات کے اس تھکے ہارے مسافر کی طرح مغربی افق کی طرف جھک گیا تھا، جو رات بھر بغیر کہیں قیام کر کے سفر کرتا رہا ہو۔ ستاروں کی روشنی اب کھجلانے لگی تھی، مشرق سے سورج طلوع ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اریتا قلعے کے مغربی برج میں کولان اور ہمورا کے ساتھ کھڑی چاند کی روشنی میں قلعے کے گرد پھیلے ہوئے صلیبی سپاہیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جنگ اس وقت رکی ہوئی تھی، شاید صلیبی سپاہی اپنی کمین گاہوں میں آرام کر رہے تھے۔ اریتا بار بار اپنا رخ بدل کر جنوب کی طرف بھی دیکھ لیتی تھی، شاید اسے عمیر کی آمد کا انتظار تھا، لیکن مصر سے آنے والے راستے تو سنسان اور اداس پڑے تھے۔ جہاں دریا یرون زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں بہہ رہا تھا، جس کی ہلکی ہلکی لہروں کی تڑپ میں ایک آواز تھی، ایک صدا اور پکار تھی، جیسے وہ رجز خوانی کر رہے ہوں۔ وہ دریا یرون جس میں مسکن کے ملاح ہمہ وقت جال اور جل کا کھیل کھیلا کرتے تھے، ویران پڑا تھا۔ سورج نے جب پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے ابھر کر دیکھا تو قلعے کے گرد شور مچ گیا۔ صلیبی قلعے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اریتا، کولان اور ہمورا اس برج سے نیچے اتر گئی اور بھاگتی ہوئی قلعے کے صدر دروازے کی طرف بڑھی، جو اس تنگ گھاٹی کے اندر تھا، جسے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس تنگ گھاٹی کے دونوں طرف، جس کے اندر قلعے کا دروازہ تھا، پہاڑ کی بلندیوں پر حشام نے اپنے سپاہی پھیلا رکھے تھے۔
اریتا، کولان اور ہمورا بھاگتی ہوئی وہاں آ گئی تھی۔ صلیبی سپاہی دماموں کی اوٹ میں حملہ آور ہوئے تھے اور قلعے کے دروازے پر آتش باری شروع کر دی تھی۔ وہ گندھک اور کوئلے کے شعلے بھی اس نیت سے دروازے پر پھینک رہے تھے کہ دروازے کو آگ لگا کر وہ قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ دروازے پر لوہے کی مضبوط پتریاں لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی آگ سے محفوظ تھا۔ جب وہ یلغار کرتے ہوئے دروازے کے قریب آتے تو پہاڑوں کے اندر اپنی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے موت کے مسافر ان پر تیروں، پتھروں، ابلتے پانی، کوئلے کے دہکتے انگاروں اور گندھک کے شعلوں کی بوچھاڑ کر دیتے، جس کی وجہ سے صلیبی لشکر کو بڑی مایوس کی حالت میں ناکامی کا منہ دیکھتے ہوئے پسپا ہونا پڑتا تھا، اور یہ کھیل کئی دن سے جاری تھا۔ ہشام بڑی جرت کے ساتھ ان بھیڑیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مسکن کی عورتیں بڑی جافشانی سے پہاڑوں کے اوپر پانی، کوئلوں کے انگارے پہنچا رہی تھی۔ اریتا، کولان اور ہمورا کی سرکردگی میں بے شمار جوان عورتیں دروازے کے دونوں جانب پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے ڈھیر جمع کر رہی تھی۔ اچانک قلعے کے جنوبی برجوں میں زوردار آواز اور دل دہلا دینے آوازوں میں نقارے بجنے لگے اور بے شمار دفیں ایک ساتھ ہی پیٹی جانے لگی۔ ہشام، اریتا، کولان اور ہمورا، جو اپنے سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے، چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے میں قلعے کے جنوبی حصے کے محافظوں کا ایک بربری کماندار قلعے کی طرف منہ کر کے زور سے چلایا، ہماری فوج آ گئی ہے، ہمارا لشکر لوٹ آیا ہے، آقا ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں۔ ہشام، اریتا، کولان اور ہمورا نیچے اتر کر قلعے کے جنوبی حصے کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ اس کماندار کی آواز پر قلعے میں ہر جگہ مرد کیا عورتیں زور زور سے لشکر کے آ جانے کی خبر دوسروں تک پہنچا رہے تھے۔ قلعے کی دروازے کی حفاظت کرنے والے سپاہی اب پہلے سے بھی زیادہ تندی اور جوش و خروش کے ساتھ دشمن پر زہریلے تیروں، آگ اور ابلتے پانی کی بارش کرنے لگے تھے۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے جنوبی حصے میں آئے تو انہوں نے دیکھا قاہرہ کی طرف سے نظر آنے والی شاہراہ پر ان کا لشکر اپنے گھوڑوں کو مارتا دوڑاتا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آگے عمیر تھا اور اس کی سفید آبا ہوا میں جنگی علم کی طرح اڑ رہی تھی۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے لشکر زیتون کے درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس عمیر کے اشارے پر رک گیا۔ پھر لشکر کی طرف سے ایک جاسوس کبوتر نے پرواز کی اور پیغام رسانی کے برج پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پہرا دینے والا سپاہی فوراً وہ پیغام ہشام کے پاس لے گیا، جس میں عمیر کی طرف سے ہشام کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جب تک اسے ابو نواس کی طرف سے سرخ جھنڈی کا اشارہ نہ ملے وہ قلعے سے باہر نہ نکلے۔ اشارہ ملنے پر وہ صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلے گا اور باقی سپاہی قلعے کے اندر ہی رہ کر قلعے کی حفاظت کریں گے۔ ہشام نے سیاہ جھنڈی لہرا کر پیغام کے مل جانے کا اشارہ کیا اور پھر سب وہیں کھڑے ہو کر اپنے لشکر کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عمیر کے ساتھ السائقہ، الزیب اور الاسد کے دستے حرکت میں آئے اور جنوب مغرب کے رخ پر وہ پہاڑی سلسلے کے اندر روپوش ہو گئے تھے۔ لشکر کے دوسرے دستے ابو نواس اور حوازن کی کمان میں زیتون کے درختوں میں چھپ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ عمیر اپنے لشکر کے ساتھ گلیل اور ناصرہ کے ان قلعوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو ابھی تک صلیبیوں کے قبضہ میں تھے، اور وہیں سے نکل کر وہ صلیبی اس مسکن پر حملہ آور ہوتے تھے۔ عمیر جب اس گرجے کے پاس سے گزرنے لگا جس میں مریانہ اپنے راہب باپ کے ساتھ رہتی تھی تو اس نے لشکر کو روک دیا۔ اپنے گھوڑے کی باگیں دائیں طرف موڑتے ہوئے اس نے ایڑ لگائی اور گھوڑا ہی نہلاتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ گرجے کے پاس آ کر وہ گھوڑے سے اترا اور تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ گرجے میں داخل ہوا۔ اندر بوڑھا راہب ایک لکڑی کی کھاٹ پر لیٹا ہوا تھا اور مریانہ اس کے پاس اداس اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ عمیر کو دیکھتے ہی حسین مریانہ چونک کر کھڑی ہو گئی
اور عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، آپ؟ عمیر آگے بڑھا اور ہمدردی سے پوچھا، کیا ہوا تمہارے باپ کو؟ مریانہ کی پلکیں بھیگ گئیں، یہ کئی روز سے بیمار ہیں۔ عمیر کچھ کہنے والا تھا کہ راہب نے کراہتے ہوئے مریانہ سے پوچھا، مریانہ؟ مریانہ کون ہے؟ مریانہ نے اپنے بوڑھے باپ کے قریب ہوتے ہوئے کہا، موت کے مسافروں کے سالار اعلیٰ عمیر بن خزام ہیں۔ بوڑھے راہب نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا اور رحم طلب نگاہوں سے عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں؟ عمیر نے آگے بڑھ کر راہب کا بازو تھام لیا اور پھر چونکتے ہوئے کہا، آپ کو تیز بخار ہے، ٹھہریے، میں اپنے طبیب کو بلاتا ہوں۔ عمیر بھاگتا ہوا باہر آیا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر جمانے کے بعد اس نے شعبان کو پکارا۔ چند ہی لمحوں بعد شعبان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور عمیر کے قریب رک کر نیچے اترتے ہوئے پوچھا، مجھے پکارا آپ نے؟ ہاں، میرے ساتھ آؤ۔ گرجے کے اندر مریانہ کا باپ اور اس گرجے کا راہب سخت بخار میں مبتلا ہے، اسے ذرا دیکھو۔ شعبان نے گھوڑے کی زین سے لٹکتا ہوا اپنا دوائیوں کا تھیلا اتار لیا اور عمیر کے ساتھ وہ گرجے میں داخل ہوا۔ مریانہ انہیں دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور ایک طرف ہٹ گئی۔ شعبان نے راہب کی نبض کا جائزہ لیا، پھر عمیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ایسی فکر کی کوئی بات نہیں میرے آقا، موسمی بخار ہے، میں دوائی دیتا ہوں، چند روز تک بخار اتر جائے گا۔ شعبان نے چند صفوف ملا کر دوائی بنائی اور مریانہ سے پانی منگوا کر اس نے دوا راہب کو پلا دی۔ عمیر پھر شعبان سے مخاطب ہوا، شعبان، تم واپس لشکر میں جاؤ اور کسی اچھے طبیب کو میرے پاس بھیج دو، وہ یہاں رہ کر راہب کی تیمارداری کرے گا۔ مریانہ کو میں ایک اہم کام سونپنا چاہتا ہوں۔ شعبان باہر نکل گیا اور عمیر نے مریانہ سے کہا، کیا تم جانتی ہو گلیل اور ناصرہ کے صلیبی میرے مسکن کا محاصرہ کر چکے ہیں اور وہ میرے قلعے پر آگ برسا رہے ہیں۔ میرے مسکن کے سب لوگ قلعے کے اندر محصور ہو چکے ہیں اور صلیبیوں نے قلعے سے باہر ہماری چند بستیوں کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ مریانہ نے تعصف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے میں یہ خبر آپ تک نہ پہنچا سکی، اگر میرا باپ بیمار نہ ہوتا تو میں آپ کو اس حملے کی اطلاع پہنچانے منصورہ بھی پہنچ جاتی۔ عمیر آگے بڑھا اور مریانہ کے قریب ہوتا ہوا بولا، تم اب بھی میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو، آپ حکم دیں، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اسی وقت صلیبیوں کے اس لشکر کی طرف روانہ ہو جاؤ جو میرے مسکن کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے سپہ سالار سے یہ خبر کہو کہ گلیل کے میدان میں موت کے مسافر اپنے سالار اعلیٰ کی سرکردگی میں تباہی مچا رہے ہیں اور انہوں نے بستیوں کو آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ میں ابھی یہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کروں گا اور گلیل کے میدان میں صلیبیوں کی بستیوں کو تاراج کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے میری بستیوں کو جلا کر ویران کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی صلیبی لشکر فوراً محاصرہ اٹھا کر گلیل کے میدان کی طرف بڑھیں گے اور پھر کھلے میدان میں انہیں کھیرے کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اپنے باپ کی بیماری کے متعلق تم بے فکر رہو، میں یہاں ایک طبیب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے باپ کا علاج کرتا رہے گا۔ اتنی دیر تک شعبان ایک طبیب کو لے کر آ گیا جسے راہب کے پاس بٹھا دیا گیا۔ مریانہ نے گرجے سے مولی کا ایک چھپر کے نیچے سے اپنا گھوڑا نکالا جس پر زین پہلے ہی رکھی ہوئی تھی۔ مریانہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور عمیر کے مسکن کی طرف اپنا گھوڑا سر پر دوڑانے لگی۔ عمیر نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور راستے میں کہیں رکے اور قیام کیے بغیر وہ گلیل کے میدان میں آیا جہاں صلیبیوں کی بے شمار بستیاں تھیں۔ عمیر ایک طرف سے شروع ہوا
اور مرد عورتوں کو باہر نکال کر اس نے بستیوں کو آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ اس کے سپاہی صلیبی بستیوں پر اس طرح چھا گئے تھے جس طرح فضاؤں کے اندر اپنے شکار کو تلاش کر لینے والے شاہین تیرتے پھرتے ہیں۔ بستیوں کے اندر سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھنے لگے تھے اور ان میں سے جان بچا کر بھاگنے والے مرد اور عورتوں کی چیخو پکار بھی شامل ہو کر ماحول کو اور زیادہ عبرتناک بنا گئی تھی۔ دوستو، مسلمانوں کے عروج زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔